अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हियर इज़ डॉक्टर हनी, होप्स यू गुड एंड फाइन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में स्ट्राइक्स बड़े ज़ोर शोर से जारी हैं। हमें भी बस स्ट्राइक की थोड़ी सी इंडिकेशन हुई कि हालात ज़्यादा ख़राब होंगे तो बैग शैग हमने पैक किया और घर की तरफ रवाना हो गए। हमने एक रिक्शा लिया और रिक्शे में बैठ के हम अपने बस स्टॉप की तरफ चले गए, क्योंकि आज हमने लोकल फिर से सफ़र करना था। और जब भी ऐसा ही हुआ कि मुझे छोड़ने के लिए घर वाले जो है ना वो अपनी ही गाड़ी पे आए, लेकिन आज मुझे ख़ुद बाकायदा से बस स्टॉप ढूंढना था फैज़ाबाद, और फैज़ाबाद जाके अपने बस को सर्च आउट करना था और ताकि घर की तरफ यानी कश्मीर की तरफ निकल सकूं। फिर ऐसा हुआ कि हम जा रहे हैं और साथ में आप लोगों के लिए छोटे छोटे क्लिप्स भी कैप्चर कर रहे हैं। मेरे दिल में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डर भी था, क्योंकि मैं खन्ना पुल से तो बहुत बार बैठी हूँ, क्योंकि मेरा हॉस्टल वहीं पे था। तो फैज़ाबाद से मेरा फ़र्स्ट ट्रायल है, सो इंशाल्लाह बेहतर होगा। अभी जो है हमारे पास रिक्शे वाला, उसने हमें रास्ते में उतार दिया, क्योंकि आगे थोड़े से रास्ता बंद था। तो मैंने बाई फुट प्रेफर किया कि मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ, क्योंकि मुझे एक मेट्रो का पुल क्रॉस करना था और फिर क्रॉस करके अपने लोकेशन यानी वो सामने जो हमारा है बस स्टेशन, वहाँ तक जाना था। खैर, अब मैं बिल्कुल फुटपाथ वाली साइड पे आके खड़ी हो चुकी थी और मुझे यहाँ से अपनी बस को देखना था। खैर, मैंने अड्डे पे कॉल कर दी थी और मुझे उन्होंने बता दिया था कि आपकी कोस्टर का ये नंबर है, और फाइनली मुझे जगह भी मिल गई थी। जगह थोड़ी सी जो है वो बैक साइड पे थी। मोस्टली मुझे लगता है लड़कियों को थोड़ा फ्रंट साइड वाला अच्छा पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना होने से कुछ बेहतर था, क्योंकि स्ट्राइक की वजह से जिस चीज़ को पता था कि स्ट्राइक है और हालात बहुत वर्स होने वाले हैं, तो हर बंदा ही जा रहा था कि वो अपने घर की तरफ सेफली पहुंच जाए। तो जगह बहुत मुश्किल से मिल रही थी, और मैंने भी बस इसको माले गनीमत समझा और जहाँ जगह मिली और वहाँ पे बैठ गई। हर हालात अभी कंटेनर्स वगैरह जो थे वो साइड पे पड़े थे, लेकिन प्रॉपर रोड क्लोज़ नहीं थी। मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स बनाए। रोड उस टाइम ओपन थी। इट्स अबाउट 23 डेट 24 की कॉल थी कि 24 को जो है ना स्ट्राइक होगी, लेकिन 23 को मैंने बैकअप ले लिया था और मैं चली गई थी। खैर, कोस्टर में अगर आपको विंडो सीट मिल जाती है या किसी भी ट्रैवलिंग में अगर आप हो जहाँ पे भी हो, तो आपको अगर विंडो सीट मिल जाती है ना तो बहुत बेस्ट हो जाता है। खैर, मैंने यहाँ पे हैंड फ्रीज़ लगाए और बस अपना सफ़र को एंजॉय करना शुरू कर दिया। 90s के सॉन्ग लगाए और बस अपने कंटेंट भी बनाया और थोड़ा सा आप लोगों के साथ बातें भी की और अपना बस सफ़र एंजॉय करने लगे। विंडो सीट के साथ बैठ के मुझे बड़े थॉट्स आते हैं, बड़ी बड़ी अच्छे वाइब्स भी आते हैं। मोस्टली लोगों को जो है ना विंडो सीट के वो बहुत ज़्यादा एडिक्ट होते हैं, और मैं भी बिल्कुल ऐसा ही है कि विंडो सीट की एडिक्ट हूँ और मैं प्रेफर करती हूँ कि मुझे विंडो सीट ही मिल जाए। खैर, सफ़र हमारा जारी था। रास्ते में आज तो रास्ता भी थोड़ा सा मुझे और हर्डल्स आ रहे थे। ट्रेन जो थी ना, ट्रेन का रास्ता जिसको हमारा कश्मीर का बहुत ही एक ख़ास अलमिया है कि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़वार होते हैं। कभी ट्रेन आने लगती है और कभी ट्रेन जाने लगती है, और मैं इस जगह को बहुत ज़्यादा बस मैं बहुत तंग होती हूँ इस ट्रेन वाले रास्ते से गुज़रते हुए, क्योंकि अक्सर बहुत 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 टाइम मतलब 35 मिनट्स हमें यहाँ पे रोक देते हैं। ट्रेन बहुत पीछे से आ रही होती है और हमें बहुत पहले से रोक दिया जाता है। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्रेन ट्रैक को पार कर दिया था। थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ा और फिर उसके बाद जो है कि हम यहाँ से निकल पड़े, और जाते हुए रास्ते में हमने ये बिल थोड़ा सा जो कंडक्टर्स वगैरह देते हैं उसको फ़िल किया कि हमारी सीट्स कितनी हैं और क्या है वट एवर। खैर, इसको इतना जूम करके देखने की ज़रूरत नहीं है। सनराइज़ बहुत प्यारी आ रही थी, तो मुझे लगा कि इसके साथ भी एक थोड़ा सा छोटा सा एक क्लिप आप लोगों के लिए बना लेते हैं। यहाँ पे हम वेट कर रहे थे। ड्राइवर हजरात जो है वो नमाज़ पढ़ने गए हुए थे और हम जो है उनका वेट कर रहे थे गाड़ी में बैठ के। बहुत सारी लेडीज़ थी और भी, और
آلموسٹ ہر گاڑی ہی اتنی زیادہ فیلڈ تھی کہ جگہ مل ہی نہیں رہی تھی، اور ہماری کوسٹر میں بھی بہت ایکسٹرا بندے تھے. ہر بڑی مشکل سے ہم جو ہے نا وہ لوکل ٹریول کر کے آئیں. لیکن ہماری جو ہے نا گورنمنٹ اس چیز کو اندازہ ہے ہی نہیں کہ ہم کس پین سے گزر رہے ہیں. مطلب ہم اتنا سیکریفائی کر کے ہم یہاں تک آتے ہیں جاتے ہیں. اپنے ٹیسٹ وغیرہ 24 کو تو میرے حال میں ایک بہت بڑا ٹیسٹ بھی تھا، پرومیٹرک ٹیسٹ بھی تھا ایک، اور وہ بھی کینسل ہو گیا. خیر ابھی ہمارا بھی ایک مطلب بس ڈس ہارٹ والا فیلنگ یہ ہے کہ انسان ہاسٹل میں جائے، وہاں پہ اتنے پیسے دے، سیکریفائی کرے. اب مطلب 5-6 دن پھر ہمارے ضائع ہوں گے. ہاسٹل ڈیوز ہم لوگوں نے سبمٹ کروائے ہوتے ہیں، سب چیزیں ہماری لاس میں جاتی ہیں. یہاں سے جاؤ وہاں سے جاؤ، تو حکومت اس چیز کو دیکھتی نہیں ہے، گورنمنٹ اس چیز کو دیکھتی نہیں ہے. گورنمنٹ کو جو خود کے لیے بہتر لگتا ہے وہ چیز کرتی ہے، بٹ ہمارے لیے پبلک کے لیے اس نے کچھ بھی کبھی بھی سوچا نہیں. ہمارے لیے ہمیشہ ریسٹرکشنز، ہرڈلز اور بس بیریئرز ہی ہمیں دیے گئے. خیر سفر شروع ہو گیا تھا، نماز ختم ہو گئی تھی، سفر شروع ہو گیا تھا، اور ابھی تک مجھے صبح سے، میں جب ہاسٹل سے نکلی تھی میں نے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا، اور ابھی تک سٹل میں نے کچھ نہیں کھایا. مجھے بہت زیادہ ڈیزینس بھی ہو رہی تھی، لیکن بس خیر خیریت سے گھر پہنچ جاؤں یہ بھی بہت بڑی بات تھی. دا موسٹ بیوٹیفل روڈ، مجھے بہت پسند ہے یہ روڈ، اور مجھے لگتا ہے کہ میں یہ کلپس نا چپ رینڈم بھی اپنی یوٹیوب پہ سیو کر دوں آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ لوگ کشمیر کی ایک بہت پیارا ٹریک، نو ڈاؤٹ یہ جو ٹریک ہے نا اس نے بہت ساری جانیں بھی لی ہیں، بہت زیادہ قیمتی جانیں بھی لی ہیں. راستے سے آتے ہوئے مجھے یہ بکروال پھر سے نظر آئے، اور میں نے ان کو بھی تھوڑا سا کیپچر کرنے کی کوشش کی. میں نے نہیں بلکہ سائڈ ڈور والے ایک بندے تھے، میں نے ان کو کہا کہ میرا فون لے لے اور یہ ویڈیوز کیپچر کر کے دے دیں مجھے. خیر انہوں نے مجھے، چھوٹا سا بچہ تھا اس نے مجھے کیپچر کر کے دے دی ویڈیو. اور پھر بھی ہمارا سفر جو ہے نا اچھا گزر رہا تھا. بھوک لگی تھی بٹ نو اٹس اوکے، تھوڑا بہت سیکریفائی کرنا پڑتا ہے. ابھی ہمارا سٹاپ جو ہے وہ آگے ہے، یہ جو کوسٹر ہے وہ آگے رکے گی، اور پھر وہاں ہم جا کے تھوڑا سا ریفریشمنٹ کریں گے انشاءاللہ. ابھی جلدی میں آپ لوگوں کو تھوڑے سینیمیٹک شارٹس دکھاتی ہوں. بہت پیارا ٹریک ہے میرا تو، بہت کلوز ہے، ماؤنٹینز کے درمیان میں ہمارا بہت پیارا سا ایک ویو جو ہے نا بہت پیارا لگتا ہے مجھے یہ روڈ. اور اب تو بن بھی بہت اچھا گیا ہے. ابھی ہم پتن سے پار آ گئے ہیں، اور پتن سے پار آتے ہیں تو بس اپنے گھر کی جیسی فیلنگز آ گئی ہیں، ایسا فیل ہوتا ہے. خیر میں نے تھوڑے سے پکوڑے لیے، اور پکوڑوں کو تھوڑا سا میں نے انجوائے کیا، اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی بتایا کہ سفر میں پکوڑے بہت زیادہ مسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اب مجھے پتہ تھا کہ وومٹ ہو نہیں سکتا. اب گھر پہنچنے کی جو گڈ فیلنگز ہیں نا وہ ہمیشہ رہیں گی، تو اس وجہ سے مجھے وومیٹنگ نہیں ہو سکتی. اچھی فیلنگز ہوں، اچھی وائبس ہوں تو پھر وومیٹنگ ویسے بھی نہیں آتی. سو آپ لوگ میرے ساتھ سفر انجوائے کریں، اور تھوڑی میری بورنگ سی باتیں، بہت سارے لوگ تو میری باتوں کو اچھا سمجھتے ہیں، وہ بور نہیں ہوتے. لیکن آج مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا بات کروں، کیونکہ تھوڑا سا پریشانی بھی ہے. اصل میں میری ٹیسٹ پریپریشن ہے، تو ٹیسٹ پریپریشن بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، بہت زیادہ، کبھی کوئی پرابلم کبھی کچھ. تو خیر ابھی میں نے سوچا ہے جو اللہ کریں گے وہ بہتر ہی ہوگا میرے حق میں، اور انشاءاللہ آپ لوگ میرے حق میں دعا کریں تاکہ بہتر ہو. ابھی ہم گھر آ چکے ہیں، اور نہ جانے کب ہم واپس ہاسٹل جائیں گے، کیونکہ گھر میں اس طریقے سے پڑھائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بہت ٹائم، مطلب ایک چیز وہ پیٹرن نہیں بنتا مائنڈ میں. گھر بہت آرام دہ والی جگہ ہے نا، ہم آرام دہ والی جگہ پہ پڑھائی نہیں کر سکتے. خیر تھوڑا سا رف اینڈ ٹف میں رہتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر رسپانسبلٹی ہے، ابھی ہم نے یہ چیز کرنا ہے، تو اس ٹائم آپ کر لیتے ہو. خیر بہت اچھے سے سن لائٹ آ رہا تھا، اور میں نے تھوڑا سا اس کو بھی کیپچر کیا آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کو دکھاؤں. اب ہم بالکل راولا کوٹ کے قریب ہیں، اور ابھی میں گھر کے بالکل پاس ہوں، انشاءاللہ بہت قریب ہوں. تو ابھی ہم پہنچنے والے ہیں، اور
آپ لوگوں کو یہاں پہ تھوڑے بہت شارٹس دکھائیں گے کہ ہم پہنچ گئے، کیونکہ میں بالکل میرے باڈی بالکل ساتھ چھوڑ گئی تھی کہ پورا سفر میں نے تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں کے لیے کلپس بنائے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی پچھلی بار مجھ سے ڈیمانڈ تھی کہ آپ نے بالکل شارٹ کلپس ڈالیں، تو میں نے سوچا کہ آج کیوں نہ تھوڑا زیادہ ولاگ لمبا بڑا کر دیں ولاگ آپ لوگوں کے لیے، اور جتنا ہو سکتا ہے جو جگہ مجھے پسند ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں۔ اس کے بعد میں نے ڈائریکٹ جو ہے کلپ وہ مین ڈبلر کوٹ پہنچ کے ہی بنایا، کیونکہ اپنے تھوڑا سا زیادہ فون نہیں استعمال کر سکتے، زیادہ فون استعمال کرنے سے نا میرے بڑا ڈیزینس ہو جاتا ہے، تو میں اوائڈ کرتی ہوں کہ سفر میں زیادہ فون نہ ہی استعمال کروں۔ لیکن آپ لوگوں کو بھی تو کشمیر دکھانا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو بھی تو کشمیر کی بیوٹی دکھانی پڑتی ہے، تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے تھوڑا بہت سیکریفائی کرنا میرے لیے فرض ہے۔ تو اب راولا کوٹ کی بالکل سٹی میں انٹر ہونے لگے ہیں، مین راولا کوٹ، اور بس اب میری بس تھی کہ میں آگے آپ لوگوں کو کوئی اور راستہ دکھا سکوں۔ تو یہاں پہ کرتے ہیں اپنا ولاگ اینڈ، راولا کوٹ کے بالکل مین انٹرنس میں ہم لوگ انٹر ہو گئے ہیں، ابھی ہمارا سفر یہاں پہ ہوتا ہے ختم۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، خدا حافظ، فی امان اللہ۔